my name's Kevin, and I live in Canada, and I just hope Dua Zara comes home safe, and these traffickers get what's coming to them. Thank you. We want justice for Dua Zara and parents. السلام علیکم بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دعا زہرا اور ظہیر ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ظہیر جو بیٹھا ہوا ہے، ظہیر چھوٹا لگ رہا ہے بیٹھنے میں، دعا اتنی بڑی کر کے بٹھا دیا دعا کو تاکہ اس کی ایج بڑی لگے. اس کے پلو رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے دعا جہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کے نیچے پلو کے اوپر دعا زہرا کو بٹھایا ہوا ہے. آپ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر بھائی عذرا رضوی فرام لندن، یہ ویڈیو ضرور میری آڈیو وائرل کر دیجیے گا. پہلا سوال میری ان محترمہ سے ہے کہ جو وہاں بڑھ کے بڑی خوشی سے ان کی حالت بری تھی اور وہ بڑی کپا رہی تھی خوشی کے مارے. اتنی بکواس اس عورت نے کی ہے، اس کو ساری دنیا کی لعنت ہے. اس سے یہ پوچھئے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نے اس کا انٹرویو لیا، جب شروع سے تمہیں پتا تھا تو تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یہ بھی کھا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس نے سارے سوال کیے لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا کہ سفید کپڑوں والا آدمی کون تھا جو آپ کو آگے سے پیچھے سے آگے آپ کو لے کے جا رہا تھا، اس کا ذکر اس نے نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ دعا زہرا جب اپنے گھر میں نہیں پہنتی تھی چادر، اب اس کو اتنا زیادہ اس کو پسند آ گیا ہے کہ وہ اسکارف بھی لینے لگی، برقع وہ بھی پہننے لگی، سب کچھ کرنے لگی. تو یہ بچی ایک نہیں دو نہیں تین چادریں اوڑھی ہوئی اور اس کو ایسے جیسے گھسیٹا جا رہا تھا. تو اس نے وہ سوال کیوں نہیں کیا کہ اتنی تیزی سے جتنی پولیس والیاں جو ہیں وہ بھاگ رہی تھی تیزی سے، اسی طرح اس کو تو وہ بھگا کے لے کے جا رہا تھا. دوسرا، اگر بچی نے کہا کہ مجھے خطرہ تھا، میری جان کو خطرہ تھا، تو بیٹا اس سے پوچھئے کہ اگر تمہیں خطرہ تھا تو تم عدالت میں تھی، تمہیں کون کچھ کر سکتا تھا؟ اگر تمہیں خطرہ تھا تو وہاں تو سب موجود تھی، پولیس وغیرہ، پھر کیوں نے تم نے اپنے والدین سے بات کی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطرہ تو اس کو ان لوگوں سے تھا. اور پھر جو یہ بچی کہہ رہی ہے کہ وہ میں نے بالکل سیم ٹو سیم ورڈنگ ہے اس کے جو پہلے وہ کہہ چکی تھی، سیم ٹو سیم، ایک لفظ نہ ادھر ایک لفظ نہ ادھر، یعنی کوئی بھی اس میں کمی بیشی نہیں تھی. ان لفظوں میں بالکل فکس ٹو فکس ورڈ تھے وہ، کہ تم اتنی زیادہ تمہارے پاس ظلم ہوتے تھے بیٹا، تم آج تک پیزا اور نوڈلز کھا رہی ہو. اگر تم اچھے گھرانے سے نہ ہوتی اور تمہارے والدین نے تمہیں لاڈ سے نہ رکھا ہوتا تو تم ابھی تک پیزا اور نوڈل ہی کھا رہی ہو، تمہیں اور کچھ کھانا نہیں آتا. تو تم دال روٹی دال وغیرہ کیوں نہیں کھاتی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کے گھر والے اتنے امیر ترین ہیں تو اس لڑکی کے ہاتھ میں نہ کوئی زیور ہے نہ کچھ ہے، بس صرف یہ. لیکن اس گروہ نے اس بچی کو سارے میڈیا کو سب کچھ جھٹلانے کے لیے اس طرح تیار کر کے شو کیا اس کو کہ بچی تو بہت خوش ہے، حالانکہ یہ ان کا ایک ڈر اور خوف ہے کہ اب تو تم آ جاؤ اسکرین پہ اور اپنے منہ سے خود بیان دے دو. وہ لڑکا اسی طرح بیٹھا ہوا تھا چپ، اور وہ لڑکی، اور جب ہم نے پہلے دیکھا تھا تو اس لڑکے کا حال کیا تھا کہ ایک مالی ہی لگتا تھا. بے شک مالی ہو چپراسی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پڑھائی تو سبھی پڑھنے تو آج کل سبھی لگے ہیں، سب کو شوق ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بچی کی عمر کتنی ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ جھوٹ کتنا بلوایا گیا اس بچی سے، کہ ان کو پتا ہے کہ اس کی بچی کی عمر کیا ہے اور آگے رزلٹ کیا آنے والے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ حرکت کی کہ بچی سے کہلوا دیا، سب کچھ کروا دیا. تو یہ بتائیں کہ اس کے والدین کا جو شادی کا ریکارڈ ہے وہ کیا جھوٹا ہے نادرا کا؟
پھر وہ بچی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے میں 6 میں پیدا ہوئی ہوں. ظاہر ہے جب والدین کی شادی ہوئی ہے اس وقت اس نے کہہ نہیں سکتی تھی. تو اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں 2006 میں پیدا ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ جو لڑکی ابھی اتنی کمزور سی ہے, اتنی یعنی کہ ڈری سہمی سی ہے, ہم لوگ 100% سے بھی آگے اس بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ یہ بچی گھر سے اکیلی گئی ہے. اور جو بچی گھر سے نہیں نکلتی اور رکشا پکڑ کے ایئرپورٹ جانے کے لیے بھی تو پتے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ جو سوسائٹی ہے جہاں یہ بچی رہتی تھی اس سے تو ایئرپورٹ بہت دور ہے. اور پھر ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اگر وہ پیسے تھے نہیں تھے تو رکشے والے کو اس نے کیسے دیے پیسے؟ اور پھر ایئرپورٹ پہ جو بابا تھے اس میں یہ چھانٹتی پھر رہی تھی کہ ٹیکسی والوں کو کہ کون بابا ہے کون اچھا. اور جو انہوں نے پوچھا وہ بابا ہی ملے ٹیکسی والے اور بڑے شریف نظر آ رہے تھے. اور پھر وہ انہوں نے مجھے کہا اگر کوئی بزرگ بابا تھے تو وہ تو اس سے پوچھتے بیٹی کہاں جا رہی ہو, اتنی چھوٹی سی ہوں میں تو نہیں لے کے جا سکتا آپ کو, کیونکہ اتنا چھوٹا سا بچہ اکیلا کہہ رہا ہے میں لاہور جا رہا ہوں. یہ تو بالکل حیرت انگیز باتیں ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس بچی کا جو انہوں نے اس کو تھوڑا سا تیار کر کے میک اپ ویپ کر کے بٹھایا ہے اور وہ بے غیرت اور بے شرم ترین خاتون پوچھ رہی ہے بھابھی آپ تو ہماری بھابھی ہو گئی اور یہ ہمارے بھائی ہیں زید بھائی اور یہ ہماری بھابھی پیاری سی بھابھی ہو گئی. ارے شرم کرو خبیث عورت, اللہ کے ہاں تمہیں بھی جواب دینا ہے. کسی کی بچی کو تم نے اس طرح نچا کے رکھ دی اور یہ اس کی گرفتاری بہت ضروری ہو گئی ہے کیونکہ یہ اس گروہ سے ملی ہوئی ہے اور شروع سے یہ ان کا ساتھ دے رہی ہے, شروع سے یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ دعا زہرا وہاں ہے, دعا زہرا یہاں ہے, دعا زہرا وہاں ہے. اس کو پکڑ کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں سے خبریں لاتی تھی, کہاں کہاں سے ہے اور یہ کیسے پہنچی ہے وہاں پر. یہ تو اس کے گروہ کے جو گینگ کے جو سردار ہیں انہوں نے اس کو تیار کیا ہے. آپ آئیے برائے مہربانی, آپ آ کے بچی کا انٹرویو لے لیجیے تاکہ ہمارا بھائی پھانسی سے اور لوگ 25-25 سال کی قید سے بچ جائیں. اب وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے سارا کچھ پوچھا لیکن اس آدمی کے بارے میں نہیں پوچھا. وہ محترمہ زنیرہ صاحبہ دنیا پاگل نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں زندگی میں رہتے ہیں, دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں سب معلومات ہے. آپ کی جو مکاریاں اور جو چالاکیاں آپ کر رہی ہیں نا, اللہ کے اس کو حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور ہم لوگ سید لوگ ہیں, ہمارے کتنے سید لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اس احتجاج میں. تو آپ بے فکر رہیں, ہم سب سیدزادوں کی سیدزادیوں کی بددعا آپ کو لگے گی اور آپ کو کبھی بھی آپ پنپ نہیں سکیں گی, کبھی اس زندگی میں خوش نہیں رہ سکیں گی. یہ میری پھر سے بددعا ہے. اور لالچی لوگوں کے لیے بھی بددعا ہے کہ جو انہوں نے بیانہ لے لیا ہے کسی بہت بڑی پارٹی سے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ سارے کھیل کر رہے ہیں کیونکہ اب انہیں وہ پیسہ واپس دینا آسان نہیں لگ رہا. تو اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح اس بچی کو تو ہم نے باہر بھیجنا ہے کیونکہ اس کا تو ہم سودا کر چکے ہیں. اور وہ بچی اتنی معصوم ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کر کیا رہی ہے, اسے کچھ نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے. اتنے والدین ظالم ہو گئے کہ جو تم کو پیزا آرڈر کر کے کھلواتے تھے, نوڈلز تم کھاتی تھیں, انگلش کھانے تم کھاتی تھیں, تو آج بھی تمہاری وہی عادت ہے, وہی کھانا پینا ہے. دیکھیں نا, چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو وہ تو باتیں کافی حد تک ہم نے نوٹ کی, ہم جتنا بھی بولیں گے کم ہے. لیکن میری یہی دعا ہے کہ اس عورت سے پوچھیے کہ تم نے اپنے وہ جو تمہارے لاڈلے وائٹ کپڑوں والے صاحب تھے جو تمہیں کمیشن پہ کمیشن کھلا رہے ہیں, اس کا سوال کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ پلیز 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 امیر بھائی, ہم لوگوں کی سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس میری ویڈیو کو ضرور وائرل کیجیے گا. عذرا رضوی. السلام علیکم قائد بھائی. قائد بھائی آپ سے شیئر کروں کہ میں نا امیجن کر رہی تھی کہ اگر فرض کروں میرا بیٹا کسی لڑکی کو بھگا کر لے آئے اور وہ جو ہے میرے مسلک سے اور میرے ظاہر سی بات ہے ہمارا جو کلچر ہے کراچی والوں کا اس سے جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ وہ ہو, کسی اور صوبے کی ہو اور کم عمر بھی ہو, اور وہ کہے کہ وہ یہ لڑکی آ گئی ہے اور یہ ماں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے, تو کیا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں کیا اگلے دن یا اسی دن شادی کروا دوں گی اس کی. تو میں تو یہ ظاہر ہے مجھے یہ ہوگا کہ وہ بھاگ کے آئی ہے یقیناً,
تو اس کا مطلب ہے ماں باپ ایگری نہیں ہے. اب جب ماں باپ ایگری نہیں ہے تو ان کا کیا وہ رد عمل ہوگا, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, وہ کیا کر رہے ہوں گے, وہ کیا کریں گے, وہ کیا کہیں گے. تو لہذا میرا پہلا جو مائنڈ جائے گا وہ ان کے پیرنٹس پہ جائے گا نا, اس بچی کے, کہ اس کے بچی کے پیرنٹس جو ہیں پیچھے سے وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ظہیر کی جو والدہ ہیں, جب انہوں نے بچی کو دیکھا, ظہیر نے کہا کہ یہ آ گئی ہے میرے پاس بھاگ کے کراچی سے, تو ظہیر کی والدہ نے کیوں یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیرنٹس کو فوری طور پہ آگاہ کیا جائے. چاہے بچی کچھ بھی کہہ رہی ہے, بچی تو ظاہر ناراض ہے نا, یقیناً جبھی تو وہ بھاگ کے آ گئی ہے کہ وہ ناراض ہو کے آئی ہے, ان سے لڑ کے آئی ہے, غصے میں آئی ہے. لڑکی بچی کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ایسی اینٹی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی دور کا سفر طے کر لیا اس نے اپنے ماں باپ کے بغیر, تو وہ اتنی ماں باپ سے بدزن ہوئی بھی ہے بچی. لیکن بچی کی بات کو تھوڑی اس وقت دیکھا جائے گا, ہے تو وہ بچی اور ہیں تو وہ اس کے ماں باپ. اب اتنی آسانی سے کہ بچی نے کہہ دیا کہ نہیں میرے ماں باپ کو کال نہیں کریں تو میں اب ظہیر کے ساتھ ہی رہوں گی, اب میں یہیں رہوں گی, تو اٹس اوکے. انہوں نے ظہیر کی والدہ کہہ رہی ہیں اٹس اوکے, وہ کہہ رہی ہے کہ بس میرا نکاح کروا دیں, میں 18 سال کی ہوں, تو ظہیر کی والدہ کہہ رہی ہیں اٹس اوکے. تو بچی کے کہنے پہ اتنی مطلب جلدی ہر چیز جو ہے وہ اٹس اوکے کیسے ہوتی رہی. ظہیر کی والدہ کو یہ کیوں نہیں خیال آیا کہ اب یہ لڑکی بھاگ کے آ گئی ہے تو میں پہلے اس کے والدین کو کال کروں اور ان سے کہوں اور پوچھوں کہ بھئی ایسا ہو گیا ہے تو آپ جو ہے اپنی بچی کو آ کر لے کر جائیں, یا پھر یہ کہ ہم نکاح کروانے پہ مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ بچی ہمارے پاس ہے. وہ اس طرح جو بھی آپس کی نیگوسیشن ان دونوں پیرنٹس میں ہونی چاہیے تھی کہ وہ نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا کہ کٹ سے اسی وقت ہی بقول ظہیر کے جو بھی وہ انٹرویو میں فرما رہے ہیں کہ وہ اسی وقت نکاح کیا انہوں نے, اور اس کے بعد بھاگے پھر چلے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں اس بچی کو لے کر, کہ وہ ادھر ماں باپ جو ہیں وہ رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں بیچارے, ادھر پھر رہے ہیں, کچہریاں کر رہے ہیں, وہ کوئی ہوش نہیں لڑکی کو, وہ اپنے پھرے جا رہی ہے, مزے کر رہی ہے, عیش کر رہی ہے. بھئی یہ کیسی لڑکی ہو گئی اور یہ کیسے لڑکے والے ہو گئے, اور لڑکے والوں کے مطلب ماں باپ ہو گئے, کہ ماں ہو گئی کہ جس نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی ٹینشن والے ماحول کی یہ بچی ہے کہ پیچھے سے ماں باپ پتہ نہیں اب کیا کر لیں گے, کیا سٹیپ لیں, وہ کیا کر رہے ہیں. وہ گھومے بھاگے جا رہی ہیں تو پورے پاکستان میں بھگا رہی ہیں بچی کو. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی دیکھا جائے تو بہت ہی عجیب و غریب ہے. کچھ باتیں ہیں بہت عجیب و غریب اس کیس میں کہ ایسا نہیں ہوتا, مطلب کامنلی دیکھا جائے تو اس طرح کا نہیں ہوتا. میں اپنے پر رکھ کے سوچ رہی تھی نا ابھی, تو پھر مجھے خیال ہے کہ میں تو کبھی بھی ایسا نہیں کروں, تو میں تو کٹ سے سیکنڈ سائڈ کو دیکھوں پہلے کہ وہ کس موڈ میں. اگر وہ ہلکے موڈ میں, ایگری والے موڈ میں ہے تو چلو اس کو منایا جائے, اور اگر وہ بہت ہی بھرم ہے, غصے میں ہے, تو لڑکی کو ڈیفینیٹلی واپس کرنا ہوتا ہے نا ایسے میں کہ دائرے بچی کی ابھی ایج نہیں ہے, والدین راضی نہیں ہے, تو پہلے تو چاہیے کہ لڑکے کو کہ وہ والدین کو راضی کرے, کسی بھی طرح سے کرے, چاہے کچھ بھی کر کے کرے, چاہے کتنے ٹائم لگ جائے کرنے میں. ایسا لگ رہا ہے شادی کی اتنی ایمرجنسی تھی ان دونوں کو, ان کی عمریں نکلے جا رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کہ جیسے ان کی عمر جو ہے وہ شادی کی نکل جاتی ہے اگر یہ ایک دن بھی ڈیلے کرتے شادی کو, تو ایسا لگ رہا ہے یہاں تو ابھی تو شادی کی عمر بھی نہیں تھی, اور حالت یہ ہے لگ یہ رہا تھا کہ جیسے ابھی عمر نکل رہی ہے شادی کی, جس طرح انہوں نے شادی کی ہے کٹ سے. تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے سچویشن ہے کہ لڑکے کے پاس بہت ٹائم ہے, لڑکی کے پاس بھی ٹائم ہے, ابھی تو وہ بالغ بھی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ کہ اپنے ماں باپ کو منوا سکتے تھے, ماں باپ سے راضی کر سکتے تھے, ماں باپ کو بہت ٹائم تھا. دعا زہرا بھی راضی کر سکتی تھی, اور یہ ظہیر بھی ماں باپ کو ایگری کر سکتا تھا. اگر شریف کا بچہ ہوتا تو کہتا کہ نہیں اپنے ماں باپ کو ہی راضی کرو, اور میں انہیں ہی راضی کروں گا پہلے. وہ جیسا وہ اگر مجھے نہیں سمجھ رہے اس قابل, تو میں اس قابل بن کے دکھاؤں گا کہ وہ راضی ہو جائے. تو محبت تو یہ ہوتی ہے, یہ کوئی محبت تھوڑی ہوتی ہے کہ اچھا تم آ گئی ہو سو کے لاؤ بھائی, اور پھر اس کے بعد کھٹ سے اسی وقت نکاح کر لیا, اور پھر اس کے بعد گھما جا رہے ہیں اور ہنی مون بن رہے ہیں, اور پھر ایسے یاشیاں چل رہی ہیں. تو اور ادھر سے ماں باپ جو ہے بیچارے رول رہے ہیں, اور رو کے وہ سارے دنیا جہان کو اکٹھا کر رہے ہیں, پوری دنیا کو تو ہلا رہے ہیں وہ. تو یہ کیا کس طرح کا یہ پیار محبت ہے؟ تو ذرا اس کو بھی ڈیفائن, کوئی بھی انٹرویور جو ان کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہے دعا زہرا سے, تو کوئی یہ تو پوچھے, یہ والے سوال کون کرے گا دعا زہرا سے؟ تو یہ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ تو اتنے میٹھے میٹھے جامع شری جیسے جام پلا کر اس کو آ گئی ہیں دعا زہرا کو, اور انہوں نے تو ایسے سوال کیے ہیں کہ جس کے آرام سے وہی رٹائے کسے گٹائے, وہی جو ہم سنے آ رہے ہیں, جب سے ہم سن ہی رہے ہیں یہی باتیں سن رہے ہیں.
جب سے دعا ذرا نے بولنا شروع کرا ہے تو وہ یہی باتیں بولے جا رہی ہے. اپنی مرضی سے آئی تھی, خوش ہوں. اور ظاہر بہت اچھا, ظاہر اتنا اچھا ہے, ظاہر کا خاندان اتنا اچھا ہے, ظاہر کا خاندان اتنا اچھا ہے کہ دعا ذرا کو تو لگتا ہے کہ وہ تو پھر دنیا میں کچھ اچھا نظر آتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی اس کو اچھے نہیں لگ رہا ہے, اس کو صرف ظاہر اچھا لگ رہا ہے. تو ظاہر کا خاندان اتنا اچھا لگ رہا ہے, ظاہر بہت اچھا ہے. ارے بھائی ایک ہی رٹا رٹایا جملہ وہ کب سے بولے جا رہی ہے, سن کے ہمارے تو کان پک گئے. کوئی نئی بات نکالے نا, جو انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نئی بات اس کے منہ سے اگلوائے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کیسے پاسبل ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, اللہ پاک آپ کو تکلیف سے بچائے. میرا چھوٹا سا میسج ہے دعا زارا کے والد کے لیے کہ وہ اس بات سے پیچھے نہ ہٹے اور ڈٹا رہے, اور ان لوگوں کو اب کوئی راستہ نظر نہیں آیا, اس لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں. اصل میں جو پیچھے جو گیم ہے, جو جسی کا ہاتھ ہے ظہیر گینگ کے, ظہیر کے اوپر جس گینگ کا ہاتھ ہے, وہ گینگ آپ کو بچانا چاہتی ہے کہ کہیں ہم فاش نہ ہو جائیں. تو یہ انشاءاللہ فاش ہوئیں گے, لیکن یہ ہے کہ ظہیر کا والد اگر ڈٹا رہے, انشاءاللہ اللہ پاک اس کو صبر دے اور اس کو طاقت دے, پنجتن پاک کے صدقے سے اس کو اس بات پہ جو ہے قائم و دائم رکھے. انشاءاللہ ہم بھی اس کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں. تھینک یو بہت.